حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو عثمان سفر پہ جا رہے تھے، پت جھڑ کا موسم تھا، ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو گئے تھے، حضرت سلمان فارسی نے شاخ پکڑی اور جھٹکا دیا، سارے پتے گر گئے۔ تو کہا ابو عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ یہ میں نے کیوں کیا ہے؟ حضرت ابو عثمان نے کہا میں نے نہیں پوچھا، آپ بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ایک دن میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، سفر پہ تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے، حضور نے شاخ پکڑی، جنبش دی، جھٹکا دیا، پتے گر گئے۔ حضور نے مجھے دیکھا اور کہا اے سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے کہا بندہ نواز آپ بتا دیں آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو جنبش دی اور اس پر کوئی بھی پتہ نہیں رہا، سارے گر گئے، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بدن کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تیری رحمت کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تو نے عذاب دینا چاہتا ہے تو تو جان تیرے بندے جانے، لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سمیٹ کے کہا مالک میرے امتی، اور ساتھ چشمان سے آنسو۔ اللہ اکبر، کہا میں نہیں روتا امت کا غم رلاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ راز آج بتانے لگا ہوں کہ آج اگر میں عزت کی اس مسند پہ بیٹھا ہوں تو میں نے طلباء کی خدمت کی ہے۔ جب یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں ان کی لیٹرینیں صاف کیا کرتا تھا۔ آج اللہ نے مجھے ان بچوں کے قدموں کے صدقے سے عزتیں دی ہیں۔ یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلباء، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کی مصیبت کو دور کیا، کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا، وہ بیماری تھی اس کے علاج میں مدد کی، اس نے کہیں جانا تھا سواری پہ بٹھا کے لے گیا، وہ بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا، اس کی جوان بچی تھی اور گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی تھی، اس نے شادی میں مدد دے دی، اس کی کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت جس میں وہ پھنسا تھا اس سے اسے نکالا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ میری زندگی سہل گزرے تو لوگوں کی زندگیوں کو سوکھا کر دو۔ بعض اوقات ہمارے رویوں سے لوگ اوکے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بڑی پریشانی ہے، تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تو اس نے کہا میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چوڑی ہے؟ تو وہ کہنے لگا 12 فٹ کی گلی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تھڑا بنایا ہے وہ کتنا آپ نے بنایا؟ کہتا 3 سیڑھیاں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہے؟ 12 فٹ کی گلی ہے، لوگوں کی بیچاروں کی کبھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں، جنازے بھی گزرتے ہیں، اور تم نے 3 سیڑھیاں اس گلی کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا، تم لمحہ لمحہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہو۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کس کے پاس کتنی دولت ہے۔ نہ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلے دیکھتا ہے، نہ تمہاری جائیدادیں دیکھتا ہے، نہ تمہارا بینک بیلنس دیکھتا ہے۔ اسے تمہاری صورتوں سے غرض نہیں ہے، اسے تمہارے اموال سے سروکار نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے، تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں، اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقعہ ہوگی، لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی، آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو، زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے گا، ان کے ہو جاؤ زمانہ تمہارا ہو جائے گا، ان سے وابستگی اختیار کرو پھر زمانہ تمہاری نوکری کرے گا۔ پھر میں اقبال کے لہجے میں کہنا چاہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر کائنات تمہاری باج گزار ہوگی، تمہاری دہلیز کی لونڈی ہوگی، زمانہ تمہارا نوکر ہوگا، شرط یہ ہے تم امت بن کے دکھاؤ،
تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے، تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امتی ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم